वेलकम बैक नाज़रीन। रान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में तो यही रिवाज है कि इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट्स हु यू नो। जिसको आप अगर जानते हैं तो आप अच्छी पोजीशन पर हैं। आप वजीर कानून भी रहे, सूबाई सतह पर भी और वफाकी सतह पर भी, साथ साथ आप अक़लियतों के भी वजीर रहे और ह्यूमन राइट्स के भी। किस चीज़ को ओन करते हैं आप? क्या दिया आपने अवाम को, कौम को, लोगों को इस पोजीशन से? एनीथिंग यू से कि ये मैंने ये किया। मैं समझता हूँ कि अगर मैंने कोई खातरा कंट्रीब्यूशन की है तो वो किया ह्यूमन राइट्स की, मिनॉरिटीज़ की अपलिफ्ट। अगर इस वक्त मिनॉरिटीज़ को 2 वोट है, अच्छा 2 वोट है, पहले हम उनको 1 देते थे, और इसमें मेरी यकीनन कंट्रीब्यूशन है कि एक तो मखलूत इंतखाब में मेरी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है सही, और मखलूत इंतखाब के अचीवमेंट के लिए मिनॉरिटी को डबल वोट दिया। और मैं क्यों दिया? मैं सदर के कान खाता था कि अगर आपने इस मुल्क में, जिस मुल्क में भी मिनॉरिटी खुश नहीं है, वो मुल्क मुस्तहकम नहीं हो सकता। आई रेड समवेयर दैट जर्मनी लॉस्ट इटसेल्फ बिकॉज इट वाज नॉट फेयर टू इट्स मिनॉरिटी। तो वो बात मेरे ऐसे अंदर घुस गई हुई थी कि आई थिंक आई ट्राइड वेरी हार्ड। या ये था कि मैं शायद ये सामने सेंटेंसी स्कूल इसकी प्रोडक्ट था, लेकिन मेरी जो कंट्रीब्यूशन है वो दैट इज मोर ऑन अपलिफ्ट ऑफ मिनॉरिटीज। रान साहब, माइनॉरिटीज तो हो गई, जो हमारे ज्यादातर पाकिस्तानी हैं उनका भी तो खासा बुरा हाल है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन ही देख लें, आप रहे वजीर, तो क्या ह्यूमन राइट्स के लिए किया आपने? क्या आपने वहाँ पे उनको क्या मतलब हाउ डू यू सी कि क्या हाल है हमारे यहाँ इस वक्त ये ह्यूमन राइट्स का? अगर आप करें जी नंबर गेम की बात करें तो मैं कहूँगा जी I was the one who set up the Human Rights Commission in Punjab. I was the one who ensured कि जेलों के बीच में हम हर महीने ख्वातीन और बच्चों को बाहर निकाला करते थे। लेकिन असल बात जो है जो आपने बात की है कि ह्यूमन राइट्स इज रिलेटेबल। हम सारे अंग्रेजी बोलते हैं और चार्टर ऑफ बात करते हैं डेमोक्रेसी की जो यूनाइटेड नेशंस में है। असल में हमारे यहाँ जो मैंने शुरू किया था वो ये था कि डोंट आस्क फॉर राइट्स, आस्क पीपल टू गिव विच दे आर ऑब्लाइज्ड टू गिव अंडर इस्लामिक लॉ। जो सबसे बड़ा चार्टर है फंडामेंटल राइट्स का वो खुतबा हुज्जतुल वदा है। वेरी ट्रू, वेरी राइट। अगर आप उस पे एक हिस्से अमल कर ले तो मैं समझता हूँ कौन करे रांझा साहब, कौन करे? Somebody has to start. मैं हमेशा क्या कहता हूँ? Did you start it? I did start it. How? What's on ground? I'll give you an example. मुझे मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग, मैं देहाती आदमी हूँ, हल कट्ठा चलाते हैं। अच्छा। जो कस्सी है वो भी कट्ठी चलाते हैं। सही। जो खेती बाड़ी कट्ठी करते हैं। जब घर से रोटी और पानी आता है तो बर्तन ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। हुक्का ज़्यादा हो जाता है। वो घर से आता है ना, घर तो अलग अलग होते हैं। नहीं, मैं जमीन के बाहर खेतों में जब खाना आता है तो जो मिनॉरिटी है, जो मसीह आदमी है, उसको तो अपना पांडा लाएगा। मिनॉरिटी का मसला असल क्या है? उनके ज़हन में ये डिस्क्रिमिनेशन, जी मैं मसीह जो है, मैं सिख जो है, जी मैं तो ये तो हर दुनिया में ऑल ओवर भी यही है। पाकिस्तान में मुसलमानों का भी यही हाल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वहाँ पे क्या गलत नामों से बुलाया जाता है। वहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन नॉट ऑन अकाउंट ऑफ योर रिलीजन, आज हो गई है। पहले इट वाज ऑन अकाउंट ऑफ योर कलर। प्रेजुडिसेस हैं। हमारे एक माँ जिसकी बेटी एक गोरी एक पक्के रंग की है, मेरी धी बड़ी चंगी है, बड़ी गोरी। सही बात है, सही। अच्छा, एक हम बात अगर कर ही रहे हैं, माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, तो एक हुकूक निस्वां बिल भी तो आया था आपकी तरफ से जब आप सेनेटर थे। हाउ डू यू सी दैट? नहीं, आई थिंक दैट वाज मोर इन द एरिया ऑफ लॉ रिलेटिंग टू विमेन इन इस्लाम। वो हदूद ऑर्डिनेंस था, जिना हदूद ऑर्डिनेंस। तो उस पे वो तरमीम थी कि टू गिव विमेन अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हदूद ऑर्डिनेंस, जिसमें ये था कि खातून भी इतनी मुलज़म है जितना कि मर्द है। तो वी ब्रॉट इट बैक टू द एंग्लो सैक्सन सिस्टम कि जो कॉन्सेंट है दैट ओवरराइड्स ऑल वाइसेस। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा वापस पॉलिटिक्स की तरफ भी आते हैं। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग काफ से था। मुस्लिम लीग काफ का जो इन दिनों सिचुएशन है आपके सामने है, बड़े बयानात आते हैं
کہ جو پارٹی لائن وائلیٹرز ہیں ان کو شوکاز دیے جائیں گے, ان کو ڈی سیٹ کیا جائے گا, ہوتا کچھ بھی نہیں. کیوں؟ اب کیا آگے لائے عمل کیا جا رہا ہے کہ لیگل ایڈوائزر تو آپ ہی ہوں گے ان کے. یہ آج کی بات نہیں ہے. اس دنیا میں 5 ملک ہیں جہاں کراسنگ دا فلور از ناٹ لائکڈ. ہندوستان ناٹ لائک کو سیاست میں کون دیکھتا ہے رانجھا صاحب؟ اٹس جسٹ واٹ پیز, اس میں نفع ہے. لیٹ می کمپلیٹ کہ تمام دنیا میں جہاں جمہوریت ہے وہاں کراسنگ اے لائن از پرمیسبل. دیر از نو آئی برو ریزنگ ایٹ آل. آج میں کنزرویٹو ہوں, کل میں بن جاتا ہوں ان دا لیبر پارٹی, تو کوئی مجھے لوٹا نہیں کہتا ہوا. ان کی زبان میں لوٹا ہوتا نہیں ہوگا نا, کوئی اور ایکویلنٹ ہوتا ہوگا. دیر از نو آئی برو ریزنگ. اچھا, ہمارے ہاں دیر از اے ڈیٹیسٹ, کیونکہ ڈیموکریسی از نمبر گیم, یو بائی یور نمبرس. اور ہمارے ذہن میں جو جمہوریت ہے وہ دھڑے کی سیاست ہے, وہ ٹبروں کی سیاست ہے. یو کانٹ بیئر یور اون کتھ اینڈ کن لیونگ یو, اینڈ اف دے لیو یو, آپ کہتے ہیں اس کو کیا کر دو. تو ہمارے ہاں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال اینڈ ساؤتھ افریقہ, یہ 4 ملک ہیں پوری دنیا میں جہاں اس حد تک نفرت ہے اس بات سے کہ ان تمام ممالک کے آئین میں یہ ہے کہ فلور کراسنگ از ڈسکوالیفیکیشن. یہ لفظ ہارس ٹریڈنگ ہے, ہمارے ہاں اتنا ہوا ہے کہ بالآخر اس کو روکنے کے لیے آپ نے آئین میں ترمیم کی. اب جو ترمیم کی ہوئی ہے وہ بھی سمجھتے ہیں ناکافی ہے, کہ اس کے باوجود بھی لوگ ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ ادھر ڈراتے رہتے ہیں ان کو. اگر آپ اس سے اور اس کو تنگ کریں گے تو شاید یہ ڈیموکریسی نہ رہے. تو اس لحاظ سے چونکہ ہماری مائنڈ سیٹ دھڑا ہے, اور دوسرا مائنڈ سیٹ کیا ہے, جی پیسے دے کے ہمیں ساتھ لگا لو. یہ 2 چیزیں ہیں جس میں جمہوریت فروغ نہیں پا رہی. تو ہونا کیا چاہیے پھر؟ یعنی کہ جو کوئی جہاں جانا چاہے اسے جانا چاہیے. ہونا یہ چاہیے الیکشن کے بعد اگر آپ الیکٹ ہو کے آ جائیں تو اصول یہ ہے کہ جس پارٹی سے ووٹ آپ لے کے آئے ہیں اس پارٹی کے ساتھ, اسی منشور کے ساتھ آپ اپنی یا پھر ریزائن کریں, گو بیک ٹو الیکٹریٹ. آپ لوگ کریں گے کیا پریکٹیکل کیا اسٹیپ لینے والے ہیں آپ لوگ کاف کے پلیٹ فارم سے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ہاں جی وی شوڈ برنگ اے چینج ان لا, کہ جی جو لوگ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں یا پارٹی لائلٹی سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, دے شوڈ بی آسکڈ ٹو ریزائن اینڈ ری کنٹیسٹ الیکشنز. تاکہ اصل بات ان کی فلور کراسنگ نہیں ہے, اصل بات ہارس ٹریڈنگ کی ہے. اس میں ہماری سیاست میں گندگی آ گئی, ہم بقاؤ مار بن جاتے ہیں. لیکن لوگ تو ووٹ دے دیتے ہیں, ہر بار وہ الیکٹ ہو کے واپس آ جاتے ہیں. میں کل موازنہ کر رہا تھا اس کا فیصل آباد کی پالیٹکس کا. پچھلے 4 الیکشن ہوئے نا, جتنے لوگوں نے پارٹیاں بدلی ہیں کوئی ریٹرن ہو کے نہیں آیا. فیصل آباد میں کوئی اور ہوا چلی ہوگی, لوگ بڑے ہو گئے ہوں گے. لیکن وہاں پہ فیصل آباد میں اس وقت رانجھا صاحب آپ دیکھیں سارے راجپوتوں نے کر لیا ہے نا ڈومینیٹ, سارے راجپوت ناظموں سے لے کے جو ہے ایم این ایز تک. آپ تو اگر راجپوت ہیں تو آپ تو بچے کی شادی نہیں کرتے راجپوتوں کے علاوہ. لیکن وہاں سے اگر آپ دیکھ لیں آپ کی اسمبلی جو ہے پنجاب اسمبلی راجپوتوں سے بھر گئی ہے. ایک اسمبلی تھی فیصل آباد کے, ایک اسمبلی تھی سونیت کی, آپ کو یاد ہے 85 والی. 85 والی, جی جی صحیح بات ہے. تو وہ جو ہے نا کاسٹ کلر جو ہے, یہ ہمارا ایک بذریعہ تعلیم, it will take you thousands of years to get rid of it. اچھا رانجھا صاحب, آپ اسمبلی سے وابستہ رہے, آپ سینیٹر ہیں سن 2003 سے مارچ سن 2009 تک. یہ جو ٹکڑا ہے ہماری سیاسی تاریخ کا, یہ مانا جاتا ہے موسٹ ایکسٹریملی میکنگ اینڈ بریکنگ. جتنی توڑ پھوڑ اور جتنی اس میں جوڑ توڑ تھی کبھی نہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس پیس آف آر ہسٹری دیز 5 years؟ یہ ایک ایسا ہے کہ جب بھی کوئی فوجی آتا ہے by derailing the constitution, coming into power, parliament توڑتا ہے. یہ ایوب خان سے up to today, تو انہوں نے ایک میکنزم اڈاپٹ کر لیا ہے کہ they have to seek legitimacy at the end of the day. otherwise آئین توڑنا. اس حصول کے تابع وہ جو لوگ پارلیمنٹیرینز ہیں
ان کو ساتھ لگانا پڑتا ہے، پڑتا ہے نہیں، کرتے ہیں، ضرورت ہے اس کے بغیر چل نہیں سکتے، ضرورت ہے، اور اس ٹو اچیو دیٹ جو جس کی خامی ہے وہ استعمال ہوتی ہے. صحیح ہے، صحیح. تو اس دور میں سب سے زیادہ استعمال ہوئی؟ نہیں، پہلے بھی ہوتی ہے. اچھا رحان صاحب، اگر ہم آپ کے کریئر کو دیکھیں تو آپ ڈکٹیٹروں کے زیادہ قریب رہے ہیں، آپ کا ٹلٹ جو ہے نا وہ امریت کی طرف زیادہ رہا ہے بنسبت جمہوریت کے. بعد آپ جمہوریت ہی کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ میرا خیال ہے کہ جتنے ڈکٹیٹر ہوئے ہیں پارلیمان میں، آپ کو اندازہ نہیں. یعنی کہ آپ کو ڈکٹیٹر یونیفارم میں زیادہ بہتر ہے، پسند ہے؟ میں تو اب بھی بات کرتا ہوں کہ جمہوریت خواہ لنگڑی لولی ہو، سونے کی آمریت سے بہتر ہے. لیکن لیٹ می کمپلیٹ. لیکن جو میرا مشاہدہ ہے، جتنا ڈکٹیٹر پارلیمان پیدا کرتی ہے آپ کو اندازہ نہیں. یہ بتائیں کہ آپ نے یو کالڈ ضیاء الحق ایز SOB in print. Could you do that with Mr. Bhutto? Could you do that with Benazir? Could you do it with Mian Sahiba? No. جتنے ہم نے گالی دی ہے پرویز مشرف کو اس کے منہ کے اوپر، could you do any of these things with the people who were from parliamentary leaders? لیکن اس کا ایک آرگومنٹ یہ بھی تو رہا صاحب، میں دے سکتی ہوں نا. Let me complete. جی. میں کوئی عام سا وکیل تھا، لیکن سن 77 تک میرے خلاف غالباً 50 مقدمے تھے. میں کہ روز ڈکیتی کرتا تھا یا روز کوئی میں بندے مارتا تھا. You were not tolerated if you opposed. اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی آپ کی بات درست ہے. آپ پوچھا میں نے کیا کیا ہے. As long as I was in Punjab, there is not a single case of detention. کوئی بتا دے. ٹھیک. اس لیے I believe this کہ detention cases are only there for political victimization. And the courts have never upheld any order of under maintenance public orders. تو گزارش یہ جو ایٹیٹیوڈ کی بات کرتا ہوں، آئی ایم ناٹ ہولڈنگ اے بریف فار آرمی، پر یہ ضرور کہتا ہوں کہ جب آمریت آتی ہے پارلیمان کے ذریعے بڑی خوفناک. درست بات ہے. راجن بڑی زبردست بات کی ہے راجہ صاحب نے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں آمریت میں جمہوریت زیادہ ہوتی ہے اور جمہوریت میں آمریت. اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد.